السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنائی کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی ہی جب وہ خوب روشن ہو جاتا ہے، اور رات کی ہی جب وہ چھا جاتی ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، قسم ہے نفس کی ہی اور اس کے درست کرنے کی۔ پس بتا دیا ان کو اس کا گناہ بھی اور اس کی پرہیزگاری بھی۔ تحقیق کامیاب ہوا ہے جس نے اس کو خوبصورت بنا لیا، اور برباد ہوا ہے جس نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ جب اٹھا ان کا بدبخت، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے، اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی باری ہے۔ پس انہوں نے انکار کر دیا اور پس ان کے پاؤں کو کاٹ دیا، پس تباہ کر دیا ان کو ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، پس ان کو برابر کر دیا۔ وہ ڈرتا نہیں ہے انجام سے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہے جس کا نام سورت الشمس ہے۔ عموماً نمازوں کے اندر یہ سورت مبارکہ تلاوت ہوتی ہے، جمعہ والا دن ہو یا دیگر نمازوں کے اندر۔ اکثر مساجد کے ہاں نماز کے اندر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے سورت والشمس وضحاہا ہے۔ اس کو مختصر نام لیتے ہیں سورت شمس، جس طرح سورت لیل ہے، اس کے بعد اس طرح اس کو سورت شمس کہا جاتا ہے۔ اور مساجد کے اندر نمازوں کے اندر اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ میرے ذہن کے اندر یہ آیا کہ اس کا مختصر سا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفصیل ہو، تاکہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں یا تلاوت کو سنتے ہیں
ہمارے سامنے اس کا مفہوم ہو اور ہمارے سامنے اس کا ترجمہ ہو۔ تلاوت کرتے ہوئے اگر یہ معنی سمجھ آتا ہو، مطلب سمجھ آتا ہو، اور تلاوت کو سنتے ہوئے معنی اور مفہوم سمجھ آتا ہو تو پڑھنے کی بھی اور لذت ہے، اور قرآن مجید کو سننے کی بھی اور ہی لذت ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا بھی چاہیے، یہ قرآن کی فضیلت ہے، بغیر سمجھے بھی اس کا درجہ ہے اور اس کی فضیلت اور رتبہ ہے۔ اس کے ہر لفظ پر نیکییں ہیں، اور قرآن مجید جو ہے یہ خصوصیت رکھتا ہے اپنے درجے، رتبے اور مقام کے لحاظ سے۔ لیکن بہرحال قرآن مجید کا سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ قرآن کے واسطے سے مخاطب ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خطاب کیا ہے۔ آپ یوں کہیں کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا خطاب سننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نا فلاں صاحب علم جو ہیں، فلاں عالم جو ہیں، بزرگ جو ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے، وعظ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خطاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ صورت مبارکہ، اس کے اندر 3 چیزوں کا اللہ رب العزت کی ذات نے تذکرہ کیا ہے۔ شروع صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم نہیں بلکہ 7 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کے شروع کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد قسم جب ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی مقصد ہوتا ہے جس کو مقسم علیہ کہا جاتا ہے، کہ قسم کس چیز پر اٹھائی گئی ہے، اور قسم اٹھانے کی وجہ اور قسم اٹھانے سے مقصد کیا ہے۔ اور پھر اس کے یہ 2 چیزیں ہو گئیں، قسم کا تذکرہ ہے، اور پھر جس چیز پر قسم کھائی گئی اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جس کو اس صورت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا، قوم سمود کا ایک مختصر سا خاکہ، اور تاریخ میں حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کی قوم کا تھوڑا سا تذکرہ قرآن مجید نے اس کے اندر آخر صورت کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ مالک ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن بندوں کے لیے اس چیز کے بارے میں خیال رکھنا ہے کہ قسم اس کی کھائیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی قسم کھائیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھائیں۔ کسی مخلوقات میں سے کسی کی قسم کھانا شریعت مطہرہ کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قسم ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، قسم ہوگی تو اللہ کے صفتی ناموں کی ہوگی، قسم ہوگی تو اللہ رب العزت کی شان اور رتبے اور مقام کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلام کے اندر قسم اٹھایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب کسی اہم بات کے اوپر قسم اٹھاتے تو کہتے والذی نفس محمد بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی، میری محمد کی جان جس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہوتی اس کا تذکرہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہیں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر بڑی بڑی مخلوقات میں سے جو چیزیں ہیں، ان میں سے آسمان ہے، ان میں سے زمین ہے، ان میں سے سورج ہے، ان میں سے چاند ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے ان میں سے رات ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا نام لے کر یہ قسم کھائی ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پاک یعنی مدینہ پاک میں جانے سے پہلے اس صورت مبارکہ کا نزول ہوا ہے۔
اور یہ شروع سورت میں قسم کھائی اور کہا کہ والشمس وضحاہا، ہمیں سورج کی قسم ہے اور اس کی روشنائی کی قسم ہے۔ یہ قسم کھا کر اس طرف اشارہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ سورج آتا ہے اور پھر اس کی روشنائی آتی ہے اور پھر یہ سورج چلا جاتا ہے اور پھر اس کی روشنائی چلی جاتی ہے، رات آ جاتی ہے اور چاند آ جاتا ہے اور پھر رات جو ہے چھا جاتی ہے اور پھر اس سے دن نکلتا ہے، یہ بدلتے ہوئے حالات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جن حالات کے اندر ہیں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ان کے اندر تبدیلی آئے گی اور آپ ان حالات سے نکلیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مکہ میں ظلم و ستم تھا، اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی اور مدینہ پاک میں پہنچے، اللہ نے وہاں ایک اسلامی حکومت کو قائم کیا اور پھر اس کے بعد ایک طاقت اور قوت تھی اور مکے والوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی۔ پھر اللہ کی ذات نے مکہ معظمہ کے اندر بھی مسلمانوں کی حکومت کو قائم کر دیا اور یہ حالات بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس صورت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ سورج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اور خاص کر سورج کی جو روشنائی جس کو دھوپ کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ خاص طور پر ان ایام کے اندر اور ان دنوں کے اندر، یعنی سردیوں کے موسم کے اندر، یہ سورج کی روشنائی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل ہے ان لوگوں کے لیے جو اس موسم کے اندر اللہ ان کو دھوپ دیتا ہے اور سورج دیتا ہے اور سورج کی روشنائی دیتا ہے اور وہ سورج کی روشنائی سے مستفید ہوتے ہیں۔ پہلے جب اس کا سورج کی روشنائی کے جو فوائد ہیں جب ان کا تذکرہ ہوتا تھا تو شاید عام آدمی کے لیے اس کے فوائد اتنے زیادہ ظاہر نہیں ہوتے تھے جتنا کہ آج کے زمانے کے اندر سولر سسٹم جو لگ گیا اور جس نے لگا لیا اور جب بل کے اندر کمی آتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ یہ تیری بڑی نعمت ہے، یہ سورج اور یہ اس کی دھوپ، اس کی وجہ سے ہمارے لیے بجلی کا انتظام، یہ مصنوعی سلسلہ اور ہمارا لگایا ہوا سسٹم، اس کے ساتھ ہم اپنا لیے بجلی کا انتظام کر رہے ہیں۔ لیکن جب سورج نہیں ہوتا ہے اور دھند ہوتی ہے اور روشنائی نہیں پڑتی ہے اور لائٹ نہیں بنتی ہے تو پھر بھی قدر آتی ہے کہ سورج کتنی اہم چیز ہے اور اس سے انسان کتنے سارے فوائد جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنائی کی۔ ضحا، سورج نکلنے ذرا اونچا ہونے کے بعد جب روشنائی آتی ہے جو اس کا وقت ہوتا ہے اس کو ضحا کہا جاتا ہے۔ ایک صلاۃ ہے اس کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، ہماری اردو زبان کے اندر اس کو چاش کہا جاتا ہے۔ سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بعد یہ وقت آتا ہے۔ آگے جو سورت مبارکہ ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہمیں صبح کی روشنائی کی قسم ہے اور ہمیں رات کی تاریکی کی قسم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آگے جو سورت مبارکہ ہے اس کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سورج کے کتنے اور اس کی روشنائی کے کتنے فوائد ہیں ذرا پوچھو ان سے جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں۔ یہ باہر واک کرتے تھے، یہ اسٹیڈیم کے باہر واک کرتے تھے تو صبح صبح میں نے دیکھا سورج کی روشنائی تھی، ایک فیملی کھڑی ہے گاڑی میں، دروازہ کھولا ہوا ہے، ان کے پاس بچہ ہے اور وہ کھڑے ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھ لیا آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے؟ اس طرح میرے بھائی کوئی مسافر ہو، نیا ہو، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے محلے میں گلی میں ہیں، آپ کے لیے کوئی میری ضرورت ہے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم یہاں سورج کی روشنائی کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، بچہ ہمارا بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ان کو سورج کی دھوپ کی ضرورت ہے، سورج کی روشنائی کی ضرورت ہے اور گھر ہمارے میں اس کا انتظام نہیں تھا، ہم اس لیے آئے کہ صبح صبح کہتے ہیں جو روشنائی ہے یہ بڑی مفید ہے اور بڑی فائدہ مند ہے۔ اور کبھی آپ صبح کو اٹھ جایا کریں اس لیے
کہ سورج جب نکل رہا ہے اور جو اس کی کرنیں ہیں، جو اس کی روشنائی ہے، ہم اس کو دیکھیں، وہ منظر بڑا خوبصورت بھی ہے اور وہ منظر جو ہے بہت فائدہ مند بھی ہے۔ آدمی اس وقت کو سو کر گزار دے اور کئی دن اور ہفتے گزر جائیں اور سورج کا طلوع ہونا اس نے نہیں دیکھا ہے تو بڑی محرومی والی بات ہے۔ تو کہا والشمس وضحاها، ہمیں قسم ہے سورج کی ہی اور اس کی روشنائی کی، والقمر اذا تلاها، ہمیں چاند کی قسم ہے جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ یہ اشارہ کر دیا کہ چاند سے مراد جب اس کے پیچھے آتا ہے یعنی سورج کی روشنائی آ جاتی، چاند کی روشنائی آ جاتی ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب چاند بڑا ہوتا ہے اور یعنی 13ویں 14ویں 15ویں کا چاند ہوتا ہے تو غروب آفتاب کے بعد فوراً وہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کی روشنائی بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو بدر کہا جاتا ہے۔ بدر کا معنی ہوتا ہے 14ویں کا چاند۔ تو فرمائے کہ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم ہے جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ یہ جو چاند اور سورج، دھوپ اور اس کی روشنائی، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، جن ملکوں کے اندر اور جن علاقوں کے اندر سورج کی دھوپ بھی ہے اور چاند کی روشنائی بھی ہے، اس علاقے کی پیداوار بڑی عمدہ ہوتی ہے اور بڑی مفید ہوتی ہے اور بڑی اچھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی موسم بہار آنا شروع ہوگا تو پھول نکلیں گے، گلاب کے پھول ہیں، موتیے کے پھول ہیں، آپ یہاں سورج بھی ہے اور چاند کی کرنیں بھی ہیں، آپ دیکھیں گے بڑی عمدہ خوشبو ہے۔ اور آپ پھل دیکھیں گے ان کے اندر بڑی مٹھاس ہے اور شیرینی ہے، دونوں چیزیں ان کو ملتی ہیں۔ لیکن جن ملکوں کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، وہاں پھول بہت خوبصورت ہے لیکن صرف دیکھنے کی حد تک اس کے اندر خوشبو نہیں ہے، اس لیے کہ کہتے ہیں خوشبو کا چاند کی چاندنی کے ساتھ اور سورج کی روشنائی کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور اس سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ والنہاری اذا جلاها، ہمیں دن کی قسم ہے جب وہ دن روشن ہو جاتا ہے، رات کی یہ تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہ دن آ جاتا ہے اور اس کی روشنائی آ جاتی ہے اور یہ تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دن کی قسم کھائی ہے۔ تو فرمایا کہ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم ہے جب وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ دن کی روشنائی اور سفیدی رات آتی ہے تو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ صبح سورج کے نکلنے کا وقت ہو اور رات سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو، یہ دونوں وقت دن اور رات کے اندر بڑے پیارے اور بڑے عمدہ ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اسی وجہ سے ان دونوں اوقات کے اندر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ جب آسمانوں پر تبدیلی رات کے اندر آ رہی ہے، تاریکی جا رہی ہے اور روشنائی آ رہی ہے، تو بندے اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، آپ کی ذات پاک ہے، یہ سارے ملک کے اندر آپ نے تاریکی کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دیا، آپ کی ذات بڑی اعلیٰ ہے اور آپ اس تاریکی سے روشنائی کو نکال رہے ہیں۔ والسمائی وما بناها، آسمان کی قسم ہے اور اس کے بنانے والے کی قسم ہے، کیسا عمدہ بنا دیا، نہ کوئی اس کا چھتیر ہے، نہ اس کا کوئی ستون ہے اور نہ اس کا کوئی اس کے لیے دیوار ہے، اور پھر اس کو ایسا مضبوط بنا دیا، جب سے ہے اب تک اسی طرح ہے اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ ہاں ایک جب وقت آئے گا تو پھر اس کی چمڑی کو ادھیر دیا جائے گا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا اور پھر اس کی چمڑی جو ہے اس کو ادھیر دیا جائے گا۔ لیکن جب تک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو پیدا کیا اسی طریقے کے ساتھ ہے، تو اس کا تذکرہ فرما دیا۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم ہے اور اس کو بچھانے والے کی کیسا عمدہ بنا دیا، نہ سخت اتنی نہ نرم اتنی، انسان کی ضرورت کے مطابق ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ کی ذات قسم ہے نفس کی
جو انسان، جس سے مقصد انسان ہے، وما سواہا، اور اس کے درست کرنے والے کی قسم ہے۔ اللہ کی ذات نے یہ 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور پھر فرمایا کہ آگے پھر ارشاد فرما دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ان کو بتا دیا اس کی غلطی بھی اور اس کا گناہ بھی، اور ہم نے اس کو بتا دیا اس کی نیکی بھی اور اس کی اچھائی بھی۔ اب اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، اب اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے۔ اب جون سا راستہ وہ اختیار کرنا چاہتا ہے اب راستے کو اختیار کر لے، گناہ والے راستے پر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی آخرت کے اندر پکڑ آئے گی اور اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ نیکی والے راستے میں جائے گا تو آخرت کے اندر اس کا اعزاز ہوگا اور خوش و خرم ہوگا، اور لوگوں سے یہ کہے گا دیکھو جی یہ میرا نامہ اعمال ہے، انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے یقین تھا ایک دن جب رزلٹ آؤٹ ہوگا تو پھر میرے دائیں ہاتھ کے اندر میرا نامہ اعمال ہوگا اور میں خوش و خرم ہوں گا، اور لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یہ دیکھو میرا نامہ اعمال ہے، میرے اللہ کی ذات نے مجھے یہ اعزاز بخشا اور یہ رتبہ دیا اور مقام دیا ہے۔ لیکن جو دوسری طرف جس کے بائیں ہاتھ کے اندر اس کو رزلٹ ملے گا اور نامہ اعمال ملے گا، قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے وہ افسوس کرے گا اور یہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش نتیجہ آؤٹ نہ ہوتا، رزلٹ سامنے نہ آتا، یہ ناکامی حلق انی سلطانیہ، میری ساری طاقت، میرا دبدبہ اور رعب باقی نہیں رہا، نہ میرا مار رہا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ 7 قسمیں یہ سورۃ والشمس وضحاہا جس کی تلاوت آپ اکثر نمازوں کے اندر اور جمعوں کے اندر سنتے ہیں، یہ اس کے ابتدا کے اندر اللہ نے 7 قسمیں بیان فرمائی ہیں اور پھر کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ اب انسان کا اختیار ہے اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، جو اچھائی کا راستہ اختیار کرے گا، نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا وہ کامیاب ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا اس سورت کا شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نمازوں کے اندر ہم تلاوت کرتے اور سنتے ہیں، ترجمہ سامنے ہو تو پھر اس کے اندر نور علی نور ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات قرآن کی تلاوت بھی اور اس کا سمجھنا بھی مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دی۔